بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم درس نمبر 139 کا آغاز کر رہے ہیں۔ آئیے دیکھیے اسکرین پر فصل فی الاداء والقضاء الواجب بحکم الامر نوعان اداء وقضاء فالاداء عبارۃ عن تسلیم عین الواجب الى مستحقہ والقضاء عبارۃ عن تسلیم مثل الواجب الى مستحقہ ثم الاداء نوعان کامل وقاصر فالکامل مثل اداء الصلاة فی وقتها بالجماعۃ او الطواف متودیا وتسلیم المبیع سلیما کما اقتضاہ العقد الى المشتری وتسلیم الغاصب العین المغصوبۃ کما غصبها وحکم هذا النوع ان يحکم بالخروج عن العہدۃ به۔ عزیز طلبہ، اس عبارت میں صاحب کتاب نے امر کے حکم سے ثابت ہونے والے شے کی تقسیم اور پھر اس کی اقسام اور ان کے احکام ذکر فرمائے ہیں۔ الواجب بحکم الامر نوعان، کہ امر کے حکم سے ثابت ہونے والی شے کی دو قسمیں ہیں، ادا اور قضا۔ بحکم الامر میں اضافت بیانیہ ہے جو مضاف الیہ کی بیان اور وضاحت کے لیے ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ خود امر سے ثابت ہونے والے حکم کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 ادا، نمبر 2 قضا۔ ادا کی تعریف: فالاداء عبارۃ عن تسلیم عین الواجب الی مستحقہ، عین واجب کو اس کے مستحق کے سپرد کرنا۔ واجب اگر حقوق اللہ میں سے ہے تو اس کا مستحق اللہ رب العالمین ہے، اور اگر وہ واجب حقوق العباد میں سے ہے تو اس کا مستحق بندہ ہے۔ حقوق اللہ کی مثال نماز اور روزہ وغیرہ ہے۔ اپنے وقت میں کوئی آدمی انہیں ادا کرتا ہے تو ان کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے۔ حقوق العباد کی مثال مالک کو مغصوبہ چیز کا لوٹانا غاصب پر واجب ہے۔ غاصب یہی مغصوبہ چیز واپس کر دے تو یہ ادا ہے۔ قضا کی تعریف: والقضاء عبارۃ عن تسلیم مثل الواجب الی مستحقہ، مثل واجب یعنی واجب کی طرح کوئی چیز اس کے مستحق کے سپرد کرنا۔ جیسے فرض کی 4 رکعتیں اپنے وقت سے فوت ہو گئی تو وقت کے بعد اسی طرح کی 4 رکعتیں پڑھنا قضا ہے۔ مریض اور مسافر نے رمضان کے جتنے روزے نہیں رکھے تھے اتنے ہی روزے بعد میں رکھنا قضا ہے۔ یا غاصب نے مغصوبہ چیز طلب اور برباد کر دی تو اسی طرح کی چیز یا اس کی قیمت مالک کو ادا کرنا قضا ہے، کہ قیمتی چیزوں میں شریعت نے قیمت کو اصل اور عین کی طرح قرار دیا ہے۔ ثم الاداء نوعان کامل وقاصر، ادائے کامل کی تعریف: صاحب کتاب نے یہاں ادائے کامل کی طرف تعریف ذکر نہیں کی، لیکن آگے جا کر ادائے قاصر کی جو تعریف ذکر کی ہے اس سے ادائے کامل کی تعریف بھی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ادائے کامل کی تعریف اس طرح ہوگی کہ مامور بھی بندے کے ذمے جن صفات کے ساتھ واجب ہوا تھا اس کو انہی صفات کے ساتھ اس کے مستحق کے سپرد کرنا۔ صاحب کتاب نے ادائے کامل کی چند مثالیں ذکر فرمائی ہیں۔ نمبر 1، پہلی مثال، نماز کا مامور بھی بندے کے ذمے اس صفت کے ساتھ واجب ہوا ہے کہ اس کو اپنے وقت میں کسی عالم، فاضل اور متقی امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ پڑھے۔
تو نماز کو کسی عالم فاضل اور متقی امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ پڑھنا ادائے کامل ہوگا، اور اگر اس کو اپنے وقت میں بغیر جماعت کے پڑھے تو یہ ادائے قاصر ہے، کیونکہ نماز جن حقوق اور صفات کے ساتھ واجب ہوئی تھی ان کے ساتھ مستحق کے سپرد نہیں ہوئی۔ دوسری مثال، او الطواف متودیا، طواف باوضو حالت میں کرنا۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے الطواف بالبیت صلاۃ غیر انکم تتکلمون فی، بیت اللہ شریف کا طواف نماز کی طرح ہے، جس طرح نماز طہارت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے اسی طرح بیت اللہ شریف کا طواف بھی طہارت اور وضو کے ساتھ ہوگا، لیکن نماز اور طواف میں فرق یہ ہے کہ طواف میں ضروری بات کر سکتے ہیں اور نماز میں کسی قسم کی بات نہیں کر سکتے۔ تو طواف باوضو ہو کر کرے تو یہ ادائے کامل ہے، کیونکہ اسی صفت پر مستحق کے سپرد کیا گیا جس صفت پر وہ واجب ہوا تھا، اور بغیر وضو کے طواف کرنا ادائے قاصر ہے کہ اس صفت کے ساتھ طواف واجب نہیں ہوا۔ تیسری مثال، وتسلیم المبیع سلیما، مبیع کی جس صفت اور حالت پر بائع اور مشتری کا عقد ہوا ہے، بائع کا اس بیع کو اسی حالت اور صفت پر مشتری کے سپرد کرنا ادائے کامل ہے۔ اگر اس میں کچھ نقصان پیدا ہو گیا پھر بائع نے وہ مبیع مشتری کے سپرد کی تو یہ ادائے قاصر ہے۔ چوتھی مثال، وتسلیم الغاصب العین المغصوبۃ کما غصبها، غاصب نے مغصوبہ چیز جس حالت میں غصب کی تھی بعینہ ہی اسی حالت میں مالک کے سپرد ادا کرنا کامل ہے، اور اگر اس میں کچھ نقصان و تغیر آ گیا ہو تو اس حال میں ادا کرنا قاصر ہے۔ وحکم ھذا النوع، ادائے کامل کا اصول۔ ادائے کامل کا اصول یہ ہے کہ ادائے کامل کے ادا کرنے سے بندہ واجب کی ذمہ داری سے نکل جاتا ہے اور سبکدوش ہو جاتا ہے۔ مثلا نماز اپنے وقت میں جماعت کے ساتھ پڑھ لی، یا طواف کو باوضو کر لیا، یا غاصب نے بھی عینہ ہی مغصوبہ چیز تغیر و تبدل کے بغیر مالک کے سپرد کر دی تو وہ واجب کی ذمہ داری سے نکل گیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ واجب کردہ حکم سے سبکدوش ہو گیا۔ عزیز طلبہ، آئیے اب ہم عبارت کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ دیکھیے اسکرین پر، فصل فی الاداء والقضاء، یہ فصل ادا اور قضاء کے بیان میں۔ الواجب بحکم الامر نوعان، امر سے ثابت ہونے والے واجب کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 ادا اور نمبر 2 قضا۔ چنانچہ ادا نام ہے عین واجب کو اس کے مستحق کے پاس سپرد کرنے کا، اور قضا نام ہے مثل واجب کو اس کے مستحق کے پاس سپرد کرنے کا۔ ثم الاداء نوعان کامل و قاصر، پھر ادا کی دو قسمیں ہیں، ایک کامل، نمبر 2 قاصر۔ فالکامل مثل اداء الصلاۃ فی وقتها بالجماعۃ، چنانچہ کامل اس کی مثال نماز کو اس کے وقت میں جماعت کے ساتھ ادا کرنا۔ او الطواف متوضیا، یا طواف کو باوضو کرنا، یا طواف وضو کی حالت میں کرنا۔ وتسلیم المبیع سلیما کما اقتضاہ العقد الی المشتری، اور مبیع کو مشتری کے پاس عیب سے خالی صحیح سالم سپرد کرنا، جیسا کہ عقد بیع نے اس کا تقاضا کیا۔ اور مبیع کو مشتری کے پاس عیب سے خالی صحیح سالم مبیع کو سپرد کرنا، جیسا کہ عقد نے اس کا تقاضا کیا۔ وتسلیم الغاصب العین المغصوبہ، اور غاصب کا عین مغصوبہ کو ایسی ہی سپرد کرنا جیسا کہ اس نے غصب کیا تھا۔ وحکم ھذا النوع ان یحکم بالخروج عن العہدۃ بہ، اور اس نوع کا حکم یہ ہے مامور بہ کو ادا کرنے سے ذمہ داری سے سبکدوش ہونے کا حکم نکالا جائے گا۔ اس نوع کا حکم یہ ہے کہ مامور بہ کو ذمہ داری سے
مامور بہی کی ادائیگی سے ذمہ داری سے نکلنے کا حکم لگایا جائے گا۔ وحکم ھذا النوع، اور اس قسم کا اصول اور حکم یہ ہے کہ واجب کو کامل ادا کرنے پر ذمے سے نکلنے کا حکم لگایا جائے گا۔ واجب کو کامل طور پر ادا کرنے سے ذمے سے نکلنے کا حکم لگایا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ ادائے کامل کا حکم یہ ہے کہ جب مکلف نے مامور بہی کو کامل طریقے سے ادا کر دیا تو وہ اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جائے گا۔ عزیز طلبہ، اس عبارت میں صاحب کتاب اس بات کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جو چیز امر سے ثابت ہوگی اس کی دو قسم ہیں، نمبر 1 ادا، نمبر 2 قضا۔ ادا کی تعریف: عین واجب کو اس کے مستحق کی طرف سپرد کرنا، جیسے نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنا۔ سپرد سے مراد ادائیگی ہے جو حصی اور غیر حصی دونوں کو شامل ہے۔ قضا کی تعریف: مثل واجب کو اس کے مستحق کی طرف سپرد کرنا، جیسے نماز کا وقت گزر جانے کے بعد نماز پڑھنا۔ شریعت میں قضا کی تعریف: مثل واجب کو اس کے مستحق کی طرف سپرد کرنا، جیسے نماز کا وقت گزر جانے کے بعد نماز پڑھنا۔ عزیز طلبہ، شریعت میں ادا قضا کے معنی میں اور قضا ادا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ الواجب بحکم الامر نوعان سے صاحب کتاب نے ادا کی اقسام کو بیان کیا۔ ادا کی دو قسمیں ہیں، ادائے کامل، ادائے قاصر۔ ادائے کامل کی تعریف گرچہ مصنف نے بیان نہیں کی، لیکن ادائے قاصر کی تعریف آگے آ رہی ہے۔ اس کی روشنی میں ادائے کامل کی تعریف: هو تسلیم عین الواجب الی مستحقہ بلا نقصان فی صفتہ۔ ادائے کامل یہ ہے کہ عین واجب کو اس کے مستحق کی طرف بغیر کمی اور نقصان کے سپرد کیا جائے۔ ادائے کامل کا مطلب یہ ہے کہ مامور بہی کو اپنی صفات کے ساتھ ادا کیا جائے کہ جن صفات کے ساتھ وہ واجب ہوا ہے۔ صاحب کتاب نے عبادات سے اس کی دو مثال پیش کی ہے۔ فرض نماز کو جماعت کے ساتھ اس کے وقت میں ادا کرنا۔ نمبر 1 فرض نماز کو جماعت کے ساتھ اس کے وقت میں ادا کرنا۔ اگر نماز کسی فاسق و فاجر اور بدعقیدہ امام کے پیچھے پڑھی گئی تو من وجہ کامل ہے کہ جماعت کے ساتھ اپنے وقت میں پڑھی گئی، اور من وجہ ناقص ہے کہ فاسق و فاجر اور بدعقیدہ امام کے پیچھے پڑھی گئی۔ نمبر 2 باوضو طواف کرنا۔ جس صفت پر واجب ہوا تھا اس پر ادا کیا جائے تو ادائی کامل ہے، اور بغیر وضو کے طواف کرنا ادائے قاصر ہے کہ اس صفت پر ادائیگی نہیں ہوئی جس پر واجب ہوا۔ اور مصنف نے معاملات سے بھی دو مثالیں پیش کی ہیں۔ نمبر 1 مبیع کو مشتری کی طرف اس حالت و کیفیت پر سپرد کرنا جس صفت پر بائع اور مشتری کے درمیان عقد بیع واقع ہو، یہ ادائے کامل ہے۔ اگر اس میں کچھ نقصان ہوا تو ادائے قاصر ہے۔ نمبر 2 مغصوبہ چیز کو مالک کی طرف اسی حالت و کیفیت پر سپرد کرنا جس صفت پر غاصب نے مالک سے غصب کی ہے تو یہ ادائے کامل ہے۔ اگر کچھ نقصان ہوا تو ادائے قاصر ہے۔ ادائے کامل کا حکم اور اصول یہ ہے کہ جب مکلف نے مامور بہی کو کامل طریقے سے ادا کر دیا تو وہ اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو گیا۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوگے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.